وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم قسم ہے ستارے کی اذا ہوا جب وہ گرے النجم ستارہ اور ہوا کا مطلب گرنا ایک ہوتا ہے ہوا فعل ماضی اور اس کا مضارع ہوتا ہے یہوی ہوا اور یہوی فعل ماضی ہوا مضارع یہوی اس کا مطلب گرنا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے حویہ یہوا فعل ماضی حویہ ہوتا ہے اور مضارع یہوا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا خواہش کرنا پسند کرنا خواہش کرنا جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی یہ جو تہوی ہے اس کا فعل ماضی ہے حویہ اور اس کا فعل مضارع ہے یہوا تو فعل ماضی اگر حویہ ہو اور فعل مضارع یہوا ہو جیسے یہاں ہے سورہ بقرہ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا یہاں معنی کیا کریں گے کیا پس جب بھی آیا تمہارے پاس رسول ساتھ اس کے جو نہیں پسند آیا جو نہیں پسند کیا تمہاری جانوں نے اگر تمہارے پاس رسول وہ چیز لایا جو تمہاری جانوں نے پسند نہیں کیا تو یہاں تہوا کا مطلب پسند کرنا تو فعل ماضی حویہ اور مضارع یہوا کا مطلب پسند کرنا لیکن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں والنجم اذا ہوا یہاں فعل ماضی ہے یہ ہوا یہ حویہ نہیں ہے یہ فعل ماضی ہوا ہے اور اس کا فعل مضارع کیا ہوگا یہوی اب یہوا بھی ہوتا ہے اور یہوی بھی ہوتا ہے یہوا کا مطلب کیا ہوا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی اس کا مطلب ہے پسند کرنا یہوی ہو اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا مائل ہونا کسی کی طرف جھک جانا کسی کی طرف گر جانا اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق سورہ حج میں ہے یا گرا دے اس کو ہوا ایک دور دراز کی جگہ تو یہ تہوی گرا دے یا پھر حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد کو مکہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اے اللہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم
اے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں کو کر دیں کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ تہوی، یہ تہوی ہے، جس طرح یہ تہوی بھی الریح ہے، اور ایک تہوا ہوتا ہے جس طرح سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا۔ تو وہ حویہ اور یہوا اس کا مطلب پسند کرنا، اور ہوا یہوی اس کا مطلب کیا ہے؟ گرنا اور مائل ہونا۔ یہ دو ایک ہی روٹ ہے، ایک ہی مادہ ہے، لیکن اس سے یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو ہوا کا مطلب اب کیا ہوگا؟ یہ ہوا اور یہوی سے ہے، اس کا مطلب گرنا یا مائل ہونا۔ تو قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ستارے کی قسم جب وہ گرے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں ستارے کی۔ اس ستارے سے مراد بعض مفسرین کرام کے مطابق سریہ ستارہ ہے، بعض کے مطابق زہرہ ہے، بعض کے مطابق کوئی بھی ستارہ، کوئی اور ستارہ مراد ہو سکتا ہے، کوئی بھی ستارہ مراد ہو سکتا ہے۔ ستارے کی قسم، اللہ رب العالمین جو ہر چیز کے رب ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، مالک ہیں، وہ ستارے کی قسم اٹھا رہے ہیں، یعنی اپنی مخلوق کی۔ امام عامر شابی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، تابعین میں سے بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے عامر شابی۔ وہ قاضی تھے تو ان کو قاضی عامر شابی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام سے، کئی سو صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہے، کبار تابعین میں سے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ قاضی عامر شابی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا لے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا لے، لیکن مخلوق خالق کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ یہ بات حدیث میں بھی ہے کہ جس نے قسم اٹھانی ہے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ تو مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے، لیکن خالق اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ستارے کی قسم اٹھائی ہے، ستارے کی قسم جب وہ گرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں ستارے سے مراد وہ ستارے ہیں کہ جب شیاطین آسمانوں پر چڑھتے ہیں تاکہ فرشتوں کی باتیں سنیں، تو پھر آپ کو پتہ ان کے پیچھے ستارے لگ جاتے ہیں، شہاب ثاقب۔ بعض کہتے ہیں یہاں سے وہ ستارے مراد ہیں کہ جب شیاطین، اللہ کا جب حکم نازل ہوتا ہے آسمانوں میں، فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کو ہوش آتا ہے فرشتوں کو، پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں، حتی اذا قرآن میں ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، اللہ کی اتنی ہیبت ہے، اللہ کے حکم کی، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، سب فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی، جب ان کو ہوش آتا ہے، پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا۔ شیطان آسمانوں پہ آگے کان لگاتے ہیں، بعض دفعہ فرشتوں کی آپس کی بات سن لیتے ہیں۔ تو پہلے تو شیطان بہت زیادہ آسمانوں پہ جاتے تھے اور آسمانوں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو اللہ نے آسمانوں کی حفاظت بڑی سخت کر دی۔ اب شیطان آسانی سے آسمانوں پر جا کر نہیں بیٹھتے۔ سورہ جن میں موجود ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم تو پہلے بیٹھنے کی جگہ مقرر کی ہوئی تھی ہم نے آسمانوں میں، ہم سن لیتے تھے آسمانوں سے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جو سنتا ہے تو اپنے لیے ایک شہاب ثاقب گھات میں لگا ہوا پاتا ہے۔ بہرحال تو بعض مفسرین کے مطابق اس ستارے سے مراد وہ ستارہ ہے کہ جب شیاطین فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر شہاب ثاقب گرتے ہیں، وہ بھی ستارے ہیں۔ ستارے کی قسم جب وہ گرے۔ بعض مفسرین نے اس ستارے سے مراد قرآن اور قرآن کی آیتیں مراد لی ہیں۔ قرآن اور قرآن کی آیتیں بہت بڑا ستارہ ہیں، بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، بہت روشن چیز ہے، بہت روشن دلیل ہے۔ وہ مفسرین کہتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ قرآن کی قسم، قرآن بہت بڑا ستارہ ہے، یا قرآن کی آیات کی قسم
اذا ہوا جب وہ گریں، یعنی جب وہ نازل ہوں، جب وہ آسمان سے اتریں۔ بعض مفسرین نے یہ مراد لی ہے۔ امام ابن کثیر نے یہ سارے قول بیان کیے ہیں اپنی تفسیر میں، اور امام ابن کثیر جب آخری قول بیان کرتے ہیں اس سے مراد بعض مفسرین نے قرآن لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کی تائید قرآن کی ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، سورہ واقعہ آیت نمبر 75۔ اللہ فرماتے ہیں پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی۔ مواقع، موقع کی جمع مواقع، موقع گرنے کی جگہ۔ پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی جگہ۔ یہاں سے بھی بہت سے مفسرین نے ستارے مراد لیے ہیں، ستارے ان کا گرنا، اور بہت سارے مفسرین نے یہاں قرآن کریم کی آیات مراد لی ہیں۔ اچھا، امام ابن کثیر تائید میں یہ آیات پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پس ان آیات میں ہے پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں اور بے شک یہ البتہ قسم ہے اگر تم جان لو بہت بڑی، یہ چھوٹی قسم نہیں ہے ستاروں کے گرنے کی یا قرآن کے اترنے کی، یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو، اگر تم جان لو، اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ انسان تو بہت سی چیزوں سے غافل ہوتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں کئی دفعہ انسان کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ البتہ قسم ہے اگر تم جان لو بہت بڑی۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ البتہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں ہے، یعنی محفوظ کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ لا یمسہ الا المطہرون، جسے نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ یعنی فرشتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ امام ابن کثیر نے یہ آیات پیش کی ہیں، کہتے ہیں ان آیات سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہاں ستاروں سے مراد جو ہے وہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، قرآن اور قرآن کی آیات، اور ستاروں سے مراد عام ستارے بھی ہو سکتے ہیں، جو جیسے میں نے ذکر کیا کہ شیطان جب باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارے گرتے ہیں، شہاب ثاقب وغیرہ۔ تو یہاں بھی ستاروں کا ذکر ہے سورہ واقعہ میں، ستاروں کا اور ان کے گرنے کا، اور آگے قرآن کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ یہاں غور کریں انداز یہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی ستارے کا اور اس کے گرنے کا ذکر ہے، اس سے عام ستارے مراد لے لیں، شہاب ثاقب وغیرہ، یا اس سے مراد قرآن کی آیات مراد لے لیں۔ اگلی آیات میں پھر وحی کا ذکر ہے، آیت نمبر 3 اور 4 میں وحی کا ہی ذکر ہے۔ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیتیں ملتی جلتی ہیں آپس میں۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پچھلی صورت میں، سورہ طور میں جب قسموں کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ قسم اصل میں اللہ کو ضرورت نہیں قسم اٹھانے کی، کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ کی ہر بات ویسے ہی سچی ہوتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں میں شک کرتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم میں شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یقین دلانے کے لیے زور دے کر بات کرتے ہیں، ورنہ اللہ کو تو زور دے کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو قسم اصل میں کسی چیز پر اٹھائی جاتی ہے جس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ وہ جواب قسم کیا ہے جس پر قسم اٹھائی گئی؟ وہ اگلی آیت ہے، ما ضل صاحبکم وما غوى، نہیں گمراہ ہوا تمہارا ساتھی، وما غوى، اور نہ وہ بھٹکا ہے، نہ وہ بہکا ہے۔ ضل ہم اس کا معنی کرتے ہیں گمراہی، ضلالت، گمراہی۔ گمراہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی راہ گم ہو جائے، کوئی راہ سے بھٹک جائے۔ تمہارا ساتھی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تم جو بکواس کیے جاؤ ان کے بارے میں، جو الٹی سیدھی بات کیے جاؤ، اللہ کی گواہی سن لو، اور اللہ کی جب گواہی آ جائے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دیجئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهِ، اللہ کی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو اللہ کی گواہی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کہ تمہارا ساتھی جس کو تم باتیں بناتے ہو نہ وہ گمراہ ہوا ہے نہ وہ بہکا نہ وہ بھٹکا ہے۔ گمراہی میں، ضلالت میں اور غوا، اس میں کیا فرق ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ضلالت سے مراد ایک شخص کو علم بھی نہ ہو اور وہ غلط رستے پر چل رہا ہو اور اسے صحیح رستے کا علم نہ ہو، اسے کہتے ہیں کہ وہ ضال ہے، گمراہ ہے۔ جسے علم بھی نہ ہو کہ صحیح رستہ کیا ہے اور وہ غلط رستے پر چل رہا ہو۔ اور ایک ہے غوا، غوا سے مراد جسے پتہ ہو صحیح رستہ کیا ہے لیکن وہ اسے چھوڑ کر غلط رستے پر چل رہا ہو۔ جیسے عیسائی ہیں، وہ جاہل ہیں تو لا علمی بھی ہے اور وہ غلط رستے پر چل رہے ہیں، اور یہودی جو ہیں ان میں سے ان کو پتہ ہے صحیح بات کیا ہے پھر وہ غلط رستے پر چل رہے ہیں جان بوجھ کر۔ تو یہ فرق ہے ضلالت میں، ضلع میں اور غوا میں۔ تو اللہ کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی، آپ کی استقامت کے بارے میں، آپ کی سچائی کے بارے میں آسمانوں سے گواہی ہے۔ قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں تم جتنے اختلاف کرو، تم جتنی باتیں بناؤ، اللہ کی گواہی تو یہ ہے کہ نہ تو وہ لا علمی کی بنا پر صحیح رستے کو چھوڑا ہے انہوں نے، نہ ہی انہوں نے علم کے بعد صحیح رستے کو چھوڑا ہے۔ وہ صحیح رستے پر بھی ہیں اور انہیں اس رستے کا علم بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے انہیں صحیح رستہ دکھایا بھی ہے، انہیں صحیح رستے کا علم بھی دیا ہے، اور وہ صحیح رستے پر گامزن بھی ہیں، بالکل صحیح رستے پر ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے شروع میں فرمایا، اور قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ نے جگہ جگہ یہ بات فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر رہیں۔ جتنا مرضی آپ کو آپ کے بارے میں کہتے رہیں الٹی سیدھی باتیں، اللہ کی گواہی یہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اللہ کی گواہی یہ ہے کہ آپ سیدھے رستے پر رہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اللہ کی گواہی یہ ہے کہ یہ قرآن جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو یہاں وہی انداز ہے، قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں نہ تمہارا ساتھی گمراہ ہوا ہے نہ وہ بھٹکا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بولتا خواہش سے۔ ہوا، خواہش، یہ بھی جواب قسم ہے، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 یہ بھی جواب قسم ہے۔ بعض دفعہ ایک قسم کھا کر 2 یا 3 باتیں جواب قسم کے طور پہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور قسم کھا کر ایک تو فرمایا کہ تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے، اور قسم کھا کر یہ بھی فرمایا، جواب قسم یہ بھی ہے کہ تمہارا ساتھی نہیں وہ بولتا خواہش سے، وہ خواہش سے، وہ ہوائے نفس سے نہیں بولتا۔ وہ جب تمہیں دین اور دین کی باتیں بتاتا ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے دین گھڑ کر نہیں بتا دیتا، جو دل میں آئے وہ بیان کر دے، وہ خواہش سے نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہوتا وہ مگر وحی جو وحی کی جاتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ صحابہ کرام کو قرآن کی صورت میں اللہ کا پیغام سنائیں کہ آپ صحابہ کرام کو قرآن کے علاوہ اللہ کا پیغام سنائیں، وہ دونوں صورتوں میں وحی ہوتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے، آج بڑے فتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب تم پر ایسے فتنے ٹوٹ پڑیں گے کہ اتنے فتنے آ جائیں گے کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا فتنے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو، فتنہ آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو، ان قریب اتنے فتنے آ جائیں گے سیاہ رات کی طرح۔ ایک بندہ رات کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا رات کو کافر ہوگا۔ آپ نے پیش گوئی فرمائی، یہ بھی آپ نے پیش گوئی فرمائی کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت کہ ایک بندہ بڑا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، بڑا وہ آسودہ حال ہوگا، تخت پہ بیٹھا ہوگا بڑا اکڑ کے تخت پر،
پیٹ بھرا ہوگا اس کا، اور وہ لوگوں سے کیا کہے گا کہ اے لوگوں جو تمہیں قرآن کی بات آئے وہ مان لو، اور جو قرآن کے علاوہ آئے وہ نہ ماننا۔ صحیح حدیث آپ نے پیش ہوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ آسودہ حال ہوگا، پیٹ بھرا ہوگا، شبعان، پیٹ بھرا ہوگا اس کا، اسے دنیاوی نعمتیں بڑی حاصل ہوں گی اللہ کی، تخت پر بیٹھا ہوگا اکڑ کر، اور بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ کیسے؟ کہے گا کہ جو تمہیں قرآن کی بات آئے وہ مان لو، قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ ماننا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں جس طرح قرآن وحی ہے میری بات بھی وحی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں نے گھریلو گدھے کو حرام کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے تمہیں گم شدہ چیز کے احکامات بیان فرمائے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے کئی مثالیں دی، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں نے چیزیں حرام کی ہیں قرآن کے علاوہ وہ اسی طرح جس طرح قرآن میں اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہیں قرآن کے علاوہ کون سا اپنی طرف سے حرام کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کر تمہارے ساتھی نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں، وہ تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، وہ تو جو بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہے، اللہ نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے۔ اب دیکھیے لوگ قرآن کا نام لے کر کہتے ہیں جی قرآن سچی کتاب ہے، باقی ساری قرآن کے علاوہ باقی ہر چیز جو ہے وہ باطل ہے، وہ نعوذ باللہ حدیث کو بھی باطل کہہ دیتے ہیں قرآن کے نام پہ۔ اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات وہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کہتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد ہو یا عورت ہو اس کے یہ لائق نہیں کہ جب اللہ فیصلہ کر دے یا اللہ کا رسول فیصلہ کر دے پھر اس کے لیے اختیار باقی رہ جائے۔ اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے، کہیں ان پر عذاب علیم نہ آ جائے۔ کن لوگوں پر؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جو قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، فرمایا جو نبی کے حکم کی خلاف ورزی کریں انہیں ڈر جانا چاہیے ان پر کہیں فتنہ نہ آ جائے، سورہ نور کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یا ان پر عذاب علیم نہ آ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خلافات میں فیصل نہ بنائے، اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کو جو فیصل نہ بنائے وہ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں اگر ایک بندہ نبی کو فیصل بنا کر طوعا و کرہن نبی کی بات مان لے، اندر سے نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ ایک بندہ اوپر سے مان لے دل سے نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ جب تک ایک بندہ نبی کی بات دل سے اور ظاہراً اور باطناً نہ مانے ہر اختلاف میں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور لوگ قرآن اور حدیث میں فرق کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی بس قرآن جو ہے جو کتاب اللہ میں ہے وہ صحیح ہے، جو کتاب اللہ کے علاوہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم جگہ جگہ جو ہے قرآن کریم کی سینکڑوں آیات پیش کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو بھیجا کیوں جاتا ہے؟ رسول کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول کو وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ نبی کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو قرآن بھی وہی ہے، قرآن کے علاوہ سنت بھی وہی ہے، یہ سنت نبی کی ذاتی بات نہیں ہوتی۔ جس طرح یہاں اللہ فرما رہے ہیں وہ سنت بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، وہ نبی کی ذاتی بات نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ہمارے لیے ہم پر لاگو ہوتی ہے، ہم وہی کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کی آیت ہے، جو رسول کی اطاعت کرے وہ در حقیقت رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رسول ذاتی بات تو کرتے ہی نہیں۔ قرآن کی اس آیت میں بھی یہی بات موجود ہے، رسول ذاتی بات نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے سارا سسٹم بنایا ہے، تو جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو حکم اللہ کا چلے گا، تو پھر رسول کی بات کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو
اللہ کی بات بھی وہی ہے اور رسول کی بات بھی وہی ہے، قرآن کریم کا نص ہے، اور لوگ قرآن کے نام پر ہی حدیث کا رد کیے جا رہے ہیں، یہ کفر اثری، اللہ معاف کرے۔ جی جی ابھی میں عرض کر رہا ہوں، ابھی میں وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ وہ بھٹکا ہے، وہ خواہش سے بات نہیں کرتا، نہیں ہوتی مگر وہی جو وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو احادیث آپ کو بیان کر دوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بِنَبِيٍّ مِثْلُ الْحَيَّيْنِ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، روایت صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ البتہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے ایک آدمی کی شفاعت سے، ایک آدمی سفارش کرے گا میری امت میں سے، اور ایک آدمی کی سفارش کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ آدمی کون ہوگا؟ وہ نبی نہیں ہوگا، لیس بنبی، وہ آدمی نبی نہیں ہوگا۔ تو بندہ کہہ سکتا ہے جی نبی کی سفارش سے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے ایک آدمی کی سفارش سے جو نبی نہیں ہوگا، اس کی سفارش سے، ایک آدمی کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ مثل الحیین، دو بڑے قبیلوں جتنے لوگ، بڑے بڑے قبیلوں جتنے لوگ، یا آپ نے فرمایا او احد الحیین، یا آپ نے مثل الحیین فرمایا دو قبیلوں جتنے لوگ، یا آپ نے فرمایا ان دو قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے جتنے لوگ۔ راوی کو شک ہے آپ نے ان دونوں میں سے کون سی بات فرمائی تھی۔ ان دو قبیلوں سے مراد قبیلہ ربیعہ ہے یا قبیلہ مضر ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہوئی کہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر یہ دو بڑے قبیلے ہیں، بڑے بڑے۔ فرمایا ان دو بڑے بڑے قبیلوں میں جتنے لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ قیامت کے دن ایک آدمی کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ آدمی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگ ہوں گے جو نبیوں کے علاوہ بھی جو سفارش کریں گے، اور اللہ کے حکم سے اللہ ان کی سفارش قبول کریں گے۔ اللہ ان کو اجازت دیں گے سفارش کرو، وہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی۔ اور ایک آدمی کی سفارش سے جو نبی نہیں ہوگا، اس کی سفارش سے کتنے زیادہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ دو قبیلوں جتنے، یا ان دو قبیلوں میں سے ایک قبیلے جتنے لوگ۔ تو ایک کہنے والا کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اوما ربیعۃ من مضر، یہ جو آپ فرما رہے ہیں دو قبیلوں جتنے لوگ، تو کیا آپ نے ربیعہ اور مضر کی بات کی ہے؟ کیا ربیعہ اور مضر ایک ہی قبیلہ نہیں ہے؟ ایک آدمی اس نے یہ سوال کر دیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انما اقول ما اقول، آپ نے فرمایا میں وہ کہتا ہوں جو مجھے کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں فرمائی، یہ میں نے تمہیں وحی کی بات سنائی ہے۔ اب تمہیں آگے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ربیعہ مضر صحیح ہے؟ جب اللہ نے ان کو دو قبیلے کہا ہے تو وہ دو الگ قبیلے ہیں، چاہے تمہاری نظر میں پوری حقیقت نہ ہو، تمہاری نظر میں پوری تاریخ نہ ہو، اللہ کو تو پتہ ہے۔ آپ نے جواب یہ دیا انما اقول ما اقول، کہ میں تو وہ کہتا ہوں جو مجھے کہا جاتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ میں اب یہاں لفظ تبدیل کر دوں، جو میں نے کہا ہے وہی حقیقت ہے۔ یا انما اقول ما اقول، میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، یہی حقیقت ہے۔ تمہاری نظروں میں جو مرضی ہو کہ ربیعہ اور مضر ایک ہی ہیں، حقیقت یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں، یا میں وہ کہہ رہا ہوں جو مجھے کہا جا رہا ہے، آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، مشہور صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جلیل القدر حضرت ابو ہریرہ، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے زیادہ میں نے حدیثیں بیان کی۔ فرماتے ہیں میرے علاوہ ایک اور صحابی ہیں میرے ساتھی عبداللہ بن عمر بن عاص، انہوں نے بھی بڑی حدیثیں بیان کی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میرا ان کا فرق کیا ہے کہ وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں۔ وہ
لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ ان کا حافظہ اچھا کر دے، صحیح حدیث ہے، تو وہ ہر چیز یاد کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص ان کا نام، وہ ہر حدیث کو لکھ لیتے تھے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ان سے مروی ہے، ان کی حدیث ہے، یہ بھی مسند احمد کی ہے، ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کہ میں لکھ لیا کرتا تھا ہر شے کو جو میں سنتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں جو سنتا میں اس کو لکھ لیتا تھا۔ اريد حفظه، کیوں لکھ لیتا تھا؟ کہ میں اس کو یاد کرنا چاہتا تھا، کہ میں اس کو بعد میں گھر جا کے یاد کر لوں گا۔ فنہتنی قریش، مجھے قریش نے منع کر دیا، قریش نے سے مراد ہے جو مسلمان ہو گئے تھے قریشی صحابہ، میرے ساتھی قریش کے مسلمان، انہوں نے مجھے روکا۔ فقالوا، انہوں نے کہا انک تکتب کل شیء تسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ تم ہر چیز لکھ لیتے جو تم سنتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، آپ غصے میں بھی بات کرتے ہیں اور آپ رضامندی میں بھی بات کرتے ہیں، آپ غصے میں بھی بات کرتے ہیں اور آپ رضامندی میں بھی بات کرتے ہیں، وہاں سے نکال دو، آپ غصے میں بھی بات کرتے ہیں اور آپ رضامندی میں بھی بات کرتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ کیا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی آپ غصے میں ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہیں، تو ہر بات نہ لکھو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت سے لکھوانا چاہیں، کوئی بہت اہم بات ہو وہ لکھ دیا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ بعض قریشی ساتھیوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو سمجھ آئی، ٹھیک ہے، یہ بھی قریشی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اس چیز کا ذکر کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ اے عبداللہ پہلے تم ہر بات لکھ لیتے تھے، اب تم ہر بات نہیں لکھتے، اور اس روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے خود اس کا ذکر کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بعض میرے قریشی ساتھی یہ کہہ رہے ہیں ہر بات نہ لکھو، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا اکتب، لکھ لو، فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، مجھ سے حق کے علاوہ کوئی بات سرزد نہیں ہوتی، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ وہی بات ہے جو ہم قرآن کی آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش سے نہیں بولتے، آپ جو فرماتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن کے الفاظ میں آپ بیان فرمائیں یا آپ قرآن کے علاوہ آپ بیان فرمائیں۔ ایک اور حدیث اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، ترمذی کی روایت، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے مذاق بھی کرتے ہیں بعض اوقات، آپ نے فرمایا انی لا اقول الا حق، میں نہیں کہتا مگر حق۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، سوال ہوا کہ آپ ہم سے مذاق بھی کرتے ہیں، آپ نے انکار نہیں کیا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہاں میں مذاق کرتا ہوں لیکن میں مذاق میں بھی حق کہتا ہوں، مذاق میں بھی میں غلط بات نہیں کرتا، میں مذاق کے لیے ہنسانے کے لیے غلط بات نہیں کرتا، میں مذاق میں بھی حق بات کہتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم سے ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہوتی ہے۔ یہاں وہ جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کی ہر بات وحی ہوتی ہے، اسے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی بشری ضرورت بھی کسی انسان سے کہہ سکتے تھے، بیوی سے کہہ سکتے تھے، کسی ملازم سے، کسی بچے سے، کسی بیوی سے کہتے مجھے کھانا دے دو، کسی سے کہے مجھے پانی دے دو، تو کیا آپ کی یہ بات بھی وحی ہوتی تھی؟ اس کی وضاحت یہ اس حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا وما اخبرتکم انہ من عند اللہ فہو الذی لا شک فی، میں نے تمہیں جو بھی خبر دی ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا پتہ لگا؟ یہاں سے وضاحت ہو گئی کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ہر بات وحی ہے سے مراد کیا ہے؟ وہ باتیں جو آپ نے اللہ کی طرف سے بیان کی ہوں، جو آپ نے یہ فرمایا ہو، جو آپ نے بطور دین بیان فرمائی ہوں، وہ باتیں نہیں جو آپ بطور دنیا، آپ بطور بشر اپنی بیوی سے کوئی چیز مانگ لی، کسی سے پانی مانگ لی یا کسی سے کوئی چیز مانگ لی، وہ باتیں مراد نہیں ہیں۔ یہاں وہ باتیں مراد ہیں جو آپ بطور دین فرماتے تھے، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہوئے فرماتے تھے، جو باتیں آپ اللہ کی طرف سے بیان کرتے تھے، یہاں وہ باتیں مراد ہیں۔ کسی صحابی نے حلال حرام کا مسئلہ پوچھا، کسی نے کوئی دین کی بات پوچھی، آپ نے لوگوں کو کوئی دین کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں، وہاں آپ وہ بات قرآن کے الفاظ میں بیان فرمائیں، وہ بات قرآن کے علاوہ بیان فرمائیں، وہ وحی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو۔ ہاں کچھ باتیں وہ تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور بشر کر لیتے تھے۔ آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما انا بشر، اے لوگو میں انسان ہوں، انکم تختصمون الی، یا تم میرے پاس جھگڑے لے کر لاتے ہو تو کبھی کبھی میں ان جھگڑوں کا فیصلہ، تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے، میں کسی کی چرب زبانی دیکھ کر فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کا حق دوسرے کو دے دوں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں، میں وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں تو جو بات میں بطور دین فرماؤں گا وہ وہی ہوگی، جو آپ بطور دین نہیں، بطور مشورہ اور جو ہے وہ دنیاوی رائے کے طور پر آپ کسی سے بات کریں، اس کے بارے میں تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ کی ہر بات ہی وہی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی ہو وہ بھی وہی ہے، آپ نے کسی ملازم سے کچھ مانگا ہو وہ بھی وہی ہے۔ ایک دفعہ بیویوں کے کسی مسئلے میں، بیویاں سوکنے تھیں تو سوکنوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس مسئلے میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ کی قسم، میں یہ جو سوال تھا ملک صاحب کا اس کا جواب دے رہا ہوں، کیا وہ بھی وہی تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پوری صورت اتار دی، اللہ نے تنبیہ فرما دی؟ وہ واقعہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر جاتے تھے، تو ایک بیوی حضرت زینب بنت جہش، ان کے ہاں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا، تو دوسری بیویوں نے کو تجسس ہوا کیا وجہ ہے، تو پتہ لگا کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیتے ہیں، آپ کو شہد اور میٹھا پسند تھا، تو وہاں وہ آپ کو شہد پیش کرتی ہیں، آپ کو پسند ہے، وہاں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہمارے پاس آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں سے، تو ہم کہیں گے کہ ہمیں آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر کیا چیز ہے؟ مغافیر یہ ایسا درخت ہے جس پہ شہد لگتا ہے، لیکن اس درخت کی بوٹیوں کی بدبو ہوتی ہے، اس پر بھی شہد لگتا ہے، بیری پر بھی شہد لگتا ہے اور درختوں پر بھی شہد لگتا ہے، اس پر بھی شہد لگتا ہے، لیکن اس درخت کے اندر ایک ہواڑ سی ہوتی ہے، تو اس کے شہد کے اندر بھی وہ ہواڑ ہوتی ہے، اور ان کو پتہ تھا، حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے پلان بنایا، ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت ہے، شہد آپ کو پسند ہے، بدبو سے نفرت ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ وہاں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو ہم یہ کہہ دیں گی تو وہاں ٹائم زیادہ نہیں لگا کرے گا، آپ اس میں سوکنوں کے مسائل ہیں، ہماری مائیں یہ بھی انسان تھیں اور ان کے بھی سوکنوں کے مسائل تھے، انہوں نے بہت حد تک کنٹرول کیے، لیکن یہ عورتیں تھیں اور یہ مسائل ان کے موجود تھے۔ اللہ نے وہ چیزیں موجود ہیں ہمارے دین میں، اور اللہ نے صحابہ کرام کے یہ گناہ وغیرہ معاف کر دیے ہیں ہمارے لیے، تو یہ سب مائیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبیوں کی نبی کی بیویاں امتیوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں، ہمارے لیے مائیں ہیں یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ نے قسم اٹھا لی میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا یہ جو آپ نے فرمایا تھا میں شہد نہیں پیوں گا یہ وحی کی روشنی میں فرمایا تھا؟ نہیں، یہ دنیاوی بات تھی۔ میں نے بتایا وہ بات وہی ہوگی جو آپ بطور دین فرمائیں گے، یہ دنیا کی بات تھی، تو یہ دین کے طور پہ نہیں فرمائی تھی، اللہ نے تنبیہ فرما دی کہ آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے، آپ شہد نہیں پئیں گے، آپ کی امتی بھی نہیں پئیں گے، اور یہ دین کا مسئلہ بن جائے گا، مسئلہ دین کا تو ہے ہی نہیں، آپ اپنی قسم واپس لیں، باقی اذان کے بعد
تو ان آیات کریمہ سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بطور دین امت تک پہنچایا ہے، اللہ کی طرف سے امت تک پہنچایا ہے، جو کچھ پہنچایا ہے وہ وہی ہے۔ اور یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو بطور دین جو کچھ آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا قرآن کے علاوہ ہو، وہ وہی ہے، دنیا کی باتیں نہیں، جو آپ نے اللہ کی طرف سے فرمایا اور جو کچھ آپ نے بطور دین فرمایا۔ یہاں ایک اور اشکال بعض لوگ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور دین وہ وہی ہے، تو پھر بعض ایسی باتیں ہیں جو آپ نے بطور دین فرمائی تھی، کسی نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، پھر آپ نے اس کو بعد میں تبدیل کر دیا، یا ایسا ہوا کہ آپ نے بطور دین ایک فیصلہ فرمایا، بعد میں پھر آپ کو اس فیصلے کو چینج کرنا پڑا، اللہ کا حکم آ گیا اور اس فیصلے کو چینج کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ میں نابینا ہوں، میں بوڑھا ہوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ میں نابینا ہوں، میں بوڑھا ہوں، مجھے کوئی مسجد لانے والا نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گھر میں پڑھ لیا کرو۔ ابھی وہ یہ سوال تھا اور سوال کا جواب تھا، گویا کہ یہ دین کا مسئلہ تھا، دنیا کا مسئلہ نہیں تھا۔ بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ دین کا مسئلہ تھا، دنیا کا مسئلہ نہیں تھا، سوال اور جواب۔ نبی سے سوال ہوتا کہ نبی اللہ کا حکم بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی وہ صحابی واپس ہوئے، بوڑھے صحابی تھے، نبینا صحابی تھے، انہوں نے کہا میں کبھی بارشیں ہوتی ہیں، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، میں نبینا ہوں، میرا کوئی گائیڈ نہیں ہے جو مجھے لے کر آئے، تو میرا گھر مسجد سے دور ہے، تو میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لو۔ ابھی وہ واپس نہیں گئے، تھوڑا سا دور گئے تھے جواب لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو؟ عرض کرنے لگے جی اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا اگر اذان کی آواز آتی ہے تو تمہیں مسجد میں آنا ضروری ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، قاری صہیب صاحب کا کلپ بڑا مشہور ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ جو آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ ہاں تم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو، وہ آپ نے بطور دین فرمایا تھا، تو وہ آپ نے وحی کی روشنی میں فرمایا تھا، وہ وحی تھی بات کہ وہ وحی نہیں تھی۔ اگر وہ وحی تھی، اگر بالفرض وہ وحی تھی، تو پھر بعد میں جو آپ نے اس کو بلا کر فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو، وہ کہنے لگا جی میں اذان سنتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر تم مسجد میں آؤ، تو آپ نے یہاں اب چینج کیوں کر دیا؟ اسی طرح جنگ بدر کا واقعہ ہے، جنگ بدر کے قیدیوں کا۔ اب جنگ بدر کے قیدیوں سے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق نے رائے دی فدیہ لے لیا جائے، حضرت عمر نے رائے دی کہ قتل کر دیا جائے۔ یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی اور کفر کی، یہ یوم الفرقان ہے، اور قتل بھی کیسے کیا جائے؟ ہر شخص کو اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے، وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے، پتہ لگے کہ رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے تو اسلام کی اور کفر کی۔ ایک وہ اگر کافر ہے، وہ چاہے آپ کا بھائی ہے، وہ چاہے آپ کا باپ ہے، وہ چاہے آپ کا بیٹا ہے، ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے عزیز کو قتل کرے جو کافروں کی طرف سے لڑنے آیا۔ حضرت عمر کی یہ رائے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ مشورے سن کر آپ نے پھر جو فیصلہ فرمایا، حضرت ابوبکر کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ فیصلہ جو آپ نے فرمایا بطور دین ہی فرمایا، کوئی دنیا کا مسئلہ تو نہیں تھا، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، اور قرآن کی آیات اتر آئیں کہ نبی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کے لائق نہیں تھا کہ اس کے لیے قیدی تھے پھر وہ خون نہ بہاتا، اسے خون بہانا چاہیے تھا۔ یعنی گویا کہ قرآن کریم نے حضرت عمر کی رائے کی تائید کر دی۔ تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، فدیہ۔
تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتے ہیں، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ پھر فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی، پہلے سے نہ لکھا ہوتا کہ تم فدیہ لوگے، اگر یہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے یہ بات نہ ہوتی تو تمہیں اس بات پر عذاب ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر آئے اگلے دن، یہ بات ہو گئی، آپ نے فرما دیا کہ فدیہ لیں گے ہم، یہ آیتیں بعد میں اتری، تو اگلے دن حضرت عمر آئے تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر پوچھنے لگے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیں، رونے والی بات ہے، میں بھی روؤں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ نے آیتیں سنائیں، اور آپ نے فرمایا وہ عذاب جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آتا اگر پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، پہلے تقدیر میں نہ لکھا ہوتا، آپ نے فرمایا میں نے وہ عذاب بڑا قریب دیکھا ہے۔ تو اب اس قسم کے بعض واقعات میں جو آپ نے پہلے رائے دی تھی وہ کیا تھی؟ کیا وہ وحی کی روشنی میں تھی؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم، ہمیں فرق کرنا پڑے گا، ایک ہے دین کا معاملہ، ایک ہے دنیا کے معاملہ۔ دنیا کے معاملہ تو واضح ہو گئے، وہ وحی کی روشنی میں نہیں ہے۔ آپ نبی بھی تھے اور آپ بشر بھی تھے، جو بات آپ بطور نبی فرماتے، بطور نبی جو بات فرماتے سے کیا مراد ہے؟ جو بطور دین فرماتے، جو اللہ کی طرف سے فرماتے، آپ اس میں معصوم تھے۔ اور جو اعمال آپ بطور بشر کرتے تو بطور بشر آپ کے اعمال وہی نہیں ہوتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، شہد کا واقعہ ہو گیا، یا آپ نے گھر والوں سے کوئی چیز مانگ لی، یا کوئی اس قسم کے آپ باتھ روم گئے، کسی سے کہا کہ لوٹا دے دو، پانی دے دو، تو ضروری نہیں یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ نے وحی کی روشنی میں فرمائے ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو دنیا کے معاملات ہیں وہ تو وحی نہیں ہے، وہ تو واضح ہے، اور حدیث میں بھی ہم نے پڑھ لیا، جو میں تمہیں اللہ کی طرف سے بتاؤں وہ وحی ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو وحی کے معاملات ہیں ان میں بھی ہمیں تھوڑا فرق کرنا پڑے گا۔ وہ فرق کیا ہے کہ آپ سے جو سوال ہوتا یا کوئی دین کا واقعہ ہوتا، اس دین کے واقعے میں جو آپ رائے دیتے تھے یا آپ جو فیصلہ فرماتے تھے، وہ فیصلہ کبھی تو آپ وحی کی روشنی میں فرماتے، وہ وحی قرآن کی صورت میں اتر چکی ہوتی، کبھی آپ سے کوئی سوال ہوتا، کبھی آپ جواب نہ دیتے، آپ وحی کے آنے کا انتظار کرتے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، آپ سے سوال ہوا، آپ نے جواب نہ دیا، پھر آپ نے کچھ دیر بعد فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے، آپ نے کئی ایسی حدیثیں سنی ہیں، تو وہ صحابی نے عرض کیا میں، آپ نے پھر جواب دیا، گویا کہ آپ نے وہ وحی کے آنے کے بعد جواب دیا۔ اچھا، بعض ایسے واقعات تھے اس میں آپ وحی کے آنے سے پہلے بھی جواب دے دیتے تھے۔ وہ جو وحی کے آنے سے پہلے آپ جواب دیتے تھے، وہ جواب بھی آپ کا ذاتی جواب نہیں ہوتا تھا، ذاتی رائے نہیں ہوتی تھی، وہ آپ کا جواب جو پہلے قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ وحی اتر چکی ہوتی تھی، وہ ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں آپ کا اجتہاد ہوتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کوئی مسئلہ درپیش ہو کسی کو، تو وہ علماء کے پاس جا کر ان سے پوچھے کہ جی قرآن و حدیث کے روشنی میں اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ علماء کتاب و سنت میں غور کر کے اجتہاد کر کے اس کو مسئلہ بتا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد کرتے تھے، بعض اوقات نبی بھی اجتہاد کرتے تھے، لیکن نبی کے اجتہاد میں اور امت کے اجتہاد میں فرق ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس بات سے تمام اعتراضات کا جواب مل جاتا ہے، تمام اعتراضات رفع ہو جاتے ہیں۔ نبی بھی اجتہاد کرتے تھے جس طرح امتی آج اجتہاد۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اجتہاد کرے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو 2 اجر ہیں، اگر اس کا اجتہاد غلط ہو تو 1 اجر ہے۔ امتی کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ قرآن سے کر رہا ہو، چاہے وہ حدیث سے کر رہا ہو، ممکن ہے اس کو قرآن سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو، ممکن ہے اس کو حدیث سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو۔ امتی کا اجتہاد صحیح ہو تو 2 اجر، غلط ہو تو 1 اجر۔ نبی بھی کبھی کبھی اجتہاد کرتے تھے، اگر وحی ابھی نہیں اتری ہوتی تھی اور فوری فیصلہ کرنا ہوتا تھا دین کا، دنیا کا نہیں دین کا، تو آپ بھی کبھی کبھی اجتہاد فرماتے تھے۔ ممکن ہے کہ اگر آپ کا اجتہاد اللہ کی رائے بھی یہی ہوتی تو اللہ کی طرف سے کوئی اصلاح نہ اترتی، اللہ کی طرف سے کوئی مزید وضاحت نہ اترتی، وہ آپ کا اجتہاد ہی
وحی کی صورت اختیار کر لیتا، وہ وحی بن جاتا۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی اصلاح نہ اترتی، اگر اس میں کوئی اصلاح کی گنجائش ہوتی، کوئی وضاحت کی گنجائش ہوتی، تو اللہ کی طرف سے وہ اصلاح آ جاتی اور وہ کامل صورت میں وحی بن جاتا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ نبی کی موجودگی میں یا تو کوئی مسئلہ ہو، نبی وحی کی روشنی میں حلال حرام کا مسئلہ بتا دیں، یا یہ ہے کہ نبی کے سامنے کوئی صحابی کہ مسئلہ میں بتاتا ہوں، نبی کہیں ٹھیک ہے تم بتا دو مسئلہ، وہ صحابی مسئلہ بتا دیں اور نبی خاموش رہیں، تو نبی کی خاموشی سے صحابی کی فیصلے کو وحی کی تائید ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی، جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تقریری حدیث کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ جب رکعتیں پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم نے 2 رکعتیں کیوں پڑھی ہیں؟ تم نے تو ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ عرض کرنے لگا کہ میری فجر کی 2 سنتیں رہ گئی تھیں۔ آپ خاموش ہو گئے آگے سے، آپ نے حکم نہیں دیا تھا 2 رکعتیں پڑھو، اس نے خود پڑھی تھی۔ آپ نے سوال کیا کہ 2 رکعتیں کیا ہیں؟ صحابی نے عرض کیا 2 رکعتیں رہ گئی تھی فجر کی جو میں نے پہلے نہیں پڑھی، اب پڑھ لی ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ کی خاموشی سے پتہ لگا کہ اگر 2 رکعتیں رہ جائیں سنت کی تو فجر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث۔ آپ اسی طرح سمجھیں کہ اگر وحی ابھی نہ آئی ہو اور نبی جو پہلے آیات اتری ہیں، پہلے احادیث، پہلے وحی اتری ہے، اس وحی کو مد نظر رکھ کے اجتہاد کر لے، اگر نبی کے اجتہاد پر اللہ تعالیٰ خاموش رہیں، یہ فرق ہے نبی اور امتی کے اجتہاد کا۔ امتی کا اجتہاد غلط ہو سکتا ہے، وہ خطا پر ہو سکتا ہے، اس کو غلطی لگ سکتی ہے۔ نبی کے اجتہاد میں نبی جب اجتہاد کرے اس کو غلطی پر باقی نہیں رہنے دیا جاتا۔ اگر اس کے اجتہاد اللہ کی رائے اس کے مطابق ہو تو اللہ خاموش رہتے ہیں، اور گویا کہ نبی کے اجتہاد کو وحی کی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ نبی کا اجتہاد وحی ہمارے لیے وحی ہے امت کے لیے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی وضاحت نہ آئے، اور اگر اس میں کوئی اصلاح کی کوئی مزید وضاحت کی گنجائش ہو، اگر کوئی صحابی بات کرے، نبی کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، تھوڑی سی نبی اس میں مزید وضاحت کر دے، تو اللہ کی طرف سے تھوڑی وضاحت آ جائے تو وہ چیز وحی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ جو بات آپ بطور دنیا فرمائیں، بطور بشر فرمائیں، وہ تو وحی نہیں ہے اور وہ امت کے لیے لازمی نہیں ہے۔ حضرت بریرہ کو آپ نے فرمایا کہ مغیث سے تم طلاق نہ لو، تم مغیث سے نکاح فسخ نہ کرو۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اختیار تھا، وہ لونڈی سے آزاد ہو گئی تھی، ان کو اختیار تھا وہ نکاح فسخ کر سکتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ مغیث تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے جو ہے وہ نکاح فسخ نہ کرو۔ وہ عرض کرنے لگی یہ آپ کی رائے ہے، جو ایک انسان رائے دیتا ہے، یا آپ مجھے اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ایک رائے ہے، جو کوئی انسان رائے رکھتا ہے، میں رائے دے رہا ہوں۔ عرض کرنے لگی کہ میں تو پھر نکاح فسخ ہی کرنا چاہوں گی۔ تو نبی جو بات بطور رائے فرمائیں، بطور دنیاوی امر بتائیں، آپ نے فرمایا ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ کھجوروں کی قلم کاری نہ کرو، صحابہ کرام نے نہیں کی، اس سال کھجوریں کم ہو گئیں، تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے میں نے تو تمہیں ایک رائے دی تھی، اگر میں تمہیں کوئی دین کا حکم دوں اس پر عمل کیا کرو، اگر میں تمہیں کوئی دنیا کی بات کہوں تو دنیا کی بات تمہاری مرضی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ قاعدہ حدیث ہے آپ کی۔ تو پتہ لگا کہ جو آپ نے اللہ کی طرف سے فرمایا ہو وہ امت کے لیے حجت ہے، وہ وحی ہے، جو آپ نے بطور دنیا فرمایا ہو وہ امت کے لیے لازمی نہیں ہے۔ امت عمل کرے، اگر امت عمل کر لے، امت کو نبی سے محبت کا ثواب مل جائے گا، ورنہ وہ امت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھاتے تھے، اگر کوئی حضرت انس کدو پسند کرتے تھے اس لیے کہ نبی کو کدو پسند تھا، لیکن یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ نبی سے محبت کی وجہ سے۔ حضرت ابن عمر کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جہاں پڑاؤ ڈالا ہوتا، جہاں قضائے حاجت کی ہوتی، جہاں آپ سوئے ہوتے، حضرت عمر ان چیزوں کی بھی پابندی کرتے تھے، حالانکہ وہ چیزیں دین میں شامل نہیں تھیں، وہ بطور بشر آپ نے فرمائی تھی۔ ان چیزوں میں ہم پابند نہیں ہیں نبی کے، ہم نبی کے پابند ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ بات فرمائیں۔ اچھا، جو اللہ کی طرف سے آپ بات فرماتے ہیں بطور دین، وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک جو آپ وحی اترے اور آپ بتائیں، وہ تو وحی ہے، اور ایک جو وحی سے پہلے آپ بطور اجتہاد فرما دیں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی وضاحت نہ اترے وہ وحی بن جاتی ہے اللہ کی تقریر کی صورت میں، اور اگر اللہ کی طرف سے وضاحت آ جائے، اصلاح آ جائے، تو وہ اصلاح وحی بن جاتی ہے۔ گویا کہ نبی کی دینی بات وہ ہر حال میں وحی ہے، اور یہی مطلب ہے اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے،
اور وہ خواہش سے بات نہیں کرتا، اس کی زبان سے جو نکلتا وہ وہی ہوتا ہے، چاہے وہ شروع میں ہی وہی کے روشنی میں آپ فرمائیں بطور دین، چاہے وہ شروع میں آپ بطور اجتہاد فرمائیں، اللہ کی طرف سے کوئی وضاحت نہ اترے تو وہ وہی امت کے لیے وہی کا حکم رکھتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى